بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA نے ایک اور حریت کارکن باسط احمد ریشی کی جائیداد کو ضبط کر لیا ہے۔ علاقہ مکینوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا ہے کہ NIA نے جو جائیداد ضبط کی ہے وہ باسط کی نہیں بلکہ ان کے والد اور بھائیوں کی ہے۔ یاد رہے کہ NIA نے گزشتہ روز سری نگر کے علاقے نوہٹا میں بھی ممتاز آزادی پسند رہنما مشتاق احمد زرگر کا گھر ضبط کر لیا تھا۔ ان کے پڑوسیوں نے بھی اسے مشتاق احمد زرگر کے اہل خاندان کو انتقام کا نشانہ بنانے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ ضبط کردہ گھر مشتاق احمد کا نہیں ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند رہنما شبیر احمد شاہ نے بھارتی فوجیوں کی حراست میں شہید ہوئے ضلع کپواڑہ کے نوجوان عبدالرشید ڈار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء کی عظیم قربانیاں تحریک آزادی کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں اور یہ ضرور رنگ لائیں گی۔ تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ فسطائی مودی حکومت نے مقبوضہ علاقے کے لوگوں کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ چھیڑ رکھی ہے، جس کے مقابلے کے لیے قومی اتحاد کے ساتھ ایک جاندار اور اجتماعی بیانیہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ شبیر شاہ نے اقوام متحدہ پر بھی زور دیا ہے کہ وہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی تحقیقات کے لیے اپنی ٹیم مقبوضہ علاقے میں بھیجے۔ دنیاسنا سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع خطے جموں کشمیر میں G20 سربراہ اجلاس کشمیریوں کے مقدس لہو اور جذبات و احساسات کی توہین ہے۔ پوسٹرز کے ذریعے اقوام متحدہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو حق کے خود ارادیت کی بنیاد پر حل کرے، جس کا وعدہ کشمیریوں سے 5 جنوری 1949 کو منظور کردہ قرارداد میں کیا گیا تھا۔ ضلع بارہمولہ میں ایک 9 عمر لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ 14 سالہ لڑکی نے ضلع کے علاقے پٹن میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی سے پیدا شدہ سنگین حالات کا کشمیریوں خاص طور پر نوجوانوں کی نفسیات پر اس قدر اثر ہے کہ صحت عامہ کے حوالے سے مقامی اور عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران مقبوضہ علاقے میں خودکشیوں کی شرح کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے بیرون ممالک مقیم کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے اور تنازع کشمیر کے حوالے سے شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ جموں کشمیر موومنٹ فار سیلف ڈٹرمنیشن انٹرنیشنل برطانیہ کے وفد کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے کہا ہے کہ بیرون ممالک مقیم کشمیریوں کی یہ قومی، دینی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے کے اپنے بہن بھائیوں کی حالت اظہار کو اجاگر کریں۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما رتن لال گپتا نے جموں میں پارٹی کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مودی سرکار کے مقبوضہ علاقے میں امن و ترقی کے دعووں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہا ہے کہ عملی صورت یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو تاریخ ترین دور میں دھکیل دیا گیا ہے۔ ادھر بھارتی ریاست کرناٹک کے وزیر تعلیم BC ناگیش نے ایک بار پھر اپنی حکومت کے متعصبانہ موقف کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ امتحانات کے دوران حجاب پہننے پر پابندی برقرار رہے گی اور حجاب پہننے والی کسی مسلمان لڑکی کو امتحانات میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔